بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں ہوں سید ثقلین حیدر نقوی النجفی سرزمین نجف اشرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل شیعہ کڈز ٹی وی نجف اشرف۔ ناظرین گرامی، ہم بچوں کو ایام فاطمیہ میں سیرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا کے بارے میں مزے کی سٹوری سنا رہے تھے، اور حرمین زہرا، نازیہ زہرا، تطہیر فاطمہ اور ہمارے پیارے محمد مسلم جو ہے یہ بھی بڑا شوق رکھتے ہیں جب انہیں مزے کی ہم سٹوری سناتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اپنے ان بچوں کو جو سٹوری سنانے چلے ہیں وہ ہے نماز کے بعد ہم تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس تسبیح کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح کیوں کہتے ہیں، تو آئیے اپنے ان پیارے بچوں کو بتاتے ہیں کہ تسبیح زہرا کو یا تسبیح فاطمہ کو تسبیح فاطمہ کیوں کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سرکار امام علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا گھر میں بہت کام کرتی تھی۔ آپ اتنی چکی چلاتی تھی کہ آپ کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے۔ پہلے جس طرح ہمارے گھر میں یہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، نل سے پانی آتا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہر گھر میں کنواں ہوتا تھا اور ایک لمبی سی رسی لے کے ایک برتن کے ساتھ اس کو باندھ کر ایسے اس کنویں کے اندر ڈالی جاتی تھی، اور جب کنویں سے پانی بھر لیتے تو اس کو ایسے کھینچتے، اور ایک چمڑے کی مشق ہوتی تھی جس میں پانی ڈالا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اپنی پشت پہ رکھا جاتا تھا۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا ایک تو چکی بہت چلاتی تھی محمد مسلم، تو آپ کے ہاتھ زخمی ہو جاتے۔ جب آپ پانی نکالتی کنویں سے اور مشق کو اپنی پشت پہ اٹھاتی تھی تو آپ کی گردن زخمی ہو جاتی تھی۔ آپ جب گھر میں جھاڑو دیتی تھی تو وہ جو مٹی، وہ جو گرد ہوتی تھی وہ آپ کے اوپر آتی تھی۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو لکڑیوں سے بہت کم لوگ آگ جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، سلنڈر ہے، اس میں گیس ہوتی ہے اور گیس کے ذریعے سے کھانا بنا لیتی ہیں ماما لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن تب اس زمانے میں لکڑیاں اکٹھی کر کے انہیں آگ لگائی جاتی تھی اور اس سے دھواں نکلتا تھا، پھر وہ دھواں بندے کے کپڑوں پہ لگ جاتا تھا، تو یہ دھواں بھی بی بی کے کپڑوں پہ لگ جاتا۔ جب مولا علی علیہ السلام یہ دیکھتے تو آپ کو محسوس ہوتا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا سے کہا کہ آپ اپنے بابا کے پاس جائیں، ان کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئی ہیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ کو کوئی کنیز دیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ مل کر جو ہے وہ کام کیا کریں۔ اب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس گئیں، دیکھا کہ بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مصروف ہیں۔ اب جب بی بی نے دیکھا میرے بابا مصروف ہیں، میں کیسے کہوں اپنے بابا سے؟ بی بی کو حیا محسوس ہو رہا تھا نا کہ میں کیسے کہوں، کہا نہیں جا رہا تھا اپنے بابا سے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ غلام یا کنیز دے دیں۔ آپ بغیر کہے پھر واپس آ گئے۔ اب جب مولا علی نے دیکھا آپ تو واپس آ گئی، اگلے دن رسول خدا بی بی فاطمہ کے گھر آئے، بیٹی آپ کل گئی تھی اور کچھ کہے بغیر ہی واپس آ گئی، تو آپ خاموش ہو گئی۔ اپنے بابا سے آپ کو شرم محسوس ہو رہی تھی، یہ بیٹیوں میں شرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو حیا آ رہا تھا بی بی کو کہ میں اپنے بابا سے کیسے کہوں۔ تو وہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے پتہ کیا کہا یا رسول اللہ، فاطمہ آپ کو نہیں بتا رہی، انہیں آپ سے جو ہے وہ ادب کے اعتبار سے جو ہے وہ نہیں بتانا چاہ رہی، میں بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، فاطمہ چکی اتنا چلاتی ہیں کہ ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، مشق پانی کی اتنی اٹھاتی ہیں کہ گردن زخمی ہو جاتی ہے، جھاڑو دیتی ہیں، جو ہے وہ چولہے میں آگ جلاتی ہیں تو بڑی تھک جاتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں غلام یا کنیز جو ہے وہ دے دیں۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا اے فاطمہ زہرا اور اے علی، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی چیز تعلیم نہ دے دوں کہ جس سے تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، جس سے ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں؟ تو کہا کیوں نہیں؟ وہاں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا کو ایک تسبیح تعلیم کی کہ مختلف روایات کے اعتبار سے وہ تسبیح کیا تھی کہ اے بیٹی، سب سے پہلے 34 دفعہ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، پھر 33 دفعہ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اور پھر 33 دفعہ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔
تو ہم پیارے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جب بھی تسبیح بی بی فاطمہ پڑھنی ہے نماز کے بعد یا سونے سے پہلے تو 34 دفعہ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. شاباش. اور 33 دفعہ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. پھر 33 دفعہ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اور آخر پہ ایک دفعہ کہیں گے لا الہ الا اللہ اور صلوات پڑھیں گے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح مکمل ہو جائے گی. یہ تسبیح تعلیم دی کس نے؟ رسول خدا نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کو. تو جناب فاطمہ زہرا نے یہ تسبیح اتنی بڑی تسبیح اصل میں تو یہ اللہ کی تھی، ٹھیک ہے، چونکہ اللہ کا نام تھا، درست ہے، کبھی اللہ اکبر، کبھی الحمدللہ، کبھی سبحان اللہ. لیکن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس تسبیح کو اتنا پڑھا کہ مشہور ہوگی یہ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وصلوات اللہ علیہا. امام جعفر صادق علیہ السلام اور ہمارے جو دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام تھے وہ اپنے بچوں کو تسبیح بی بی فاطمہ کی تعلیم دیتے، ایسے دیتے جیسے نماز ضروری ہوتی ہے نا، ایسے بی بی کی تسبیح بھی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اور جب رات آپ لوگ وضو کر کے سوتی ہیں، اپنے بستر پہ لیٹتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی آپ کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ تسبیح پڑھنی چاہیے اور بی بی کو ہدیہ کر دینی چاہیے. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، یہ کہانی تھی، یہ سٹوری تھی کہ کس طرح سے تسبیح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کے پاس آئی اور پھر کس طرح سے بی بی نے اس تسبیح کا ورد کیا کہ تسبیح خدا بی بی کے نام سے منسوب ہوگی، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور ہم ملتمس ہیں والدین سے کہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم ضرور دیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ